بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و معزز خواتین، آئیے آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں جانیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حالات۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے، اور جن مورخین نے اس کے خلاف لکھا ہے غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور اپنے والدین کے آغوش میں جوان ہوئی، مسلمان ہوئیں اور اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی، جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئی، جس کا قصہ اسی باب کے نمبر 20 پر گزر چکا ہے، اور اسی بیماری کا سلسلہ آخر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 8 ہجری کے شروع میں انتقال فرمایا۔ ان کے خاوند بھی 6 ہجری یا 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہیں۔ ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے، وہ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ عنہا تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد، جو ان کی خالہ تھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے نکاح کیا، اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دارین کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔